Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's lecture is a continuation of the panel data econometrics. So we'll discuss panel data models. This time we'll go to use stata and know how to estimate fixed and random effect models and what is the difference between both and how can we decide finally which of the model is more relevant or best. تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ فکسڈ افیکٹ اور رینڈم افیکٹ ماڈلز ہیں کیا، ان کو کیسے ایسٹیمیٹ کیا جا سکتا ہے، اسٹیٹا کی کون سی کمانڈز ہیں جنہیں ہم یوز کر سکتے ہیں، اور کیسے فیصلہ کریں گے کہ فکسڈ افیکٹ ماڈل بہتر ہے یا رینڈم افیکٹ ماڈل بہتر ہے ڈیپینڈنگ آن آر ازمپشنز. اس کے بعد جو اگلے لیکچرز ہوں گے اس میں ہم دیکھیں گے کیا پوسٹ ریگریشن ٹیسٹ ہم اپلائی کر سکتے ہیں پینل ڈیٹا ٹیکنیکس کے اوپر. تو اسٹارٹنگ ود واٹ دی پینل ڈیٹا از ریلیٹڈ ٹو، تو آپ کو یاد ہوگا کہ پینل ڈیٹا میں دو ڈائمینشنز ہوتی ہیں، ون از اے کراس سیکشنل ڈائمینشن، سیکنڈ از دی ٹائم سیریز ڈائمینشن. تو آپ اس کو ریپیٹڈ کراس سیکشن بھی کہتے تھے. تو اگر آپ کے پاس کسی ایک یا زیادہ اینٹیٹیز کے لیے کوئی کراس سیکشنل انفارمیشن ہو اور اس انفارمیشن کو آپ ریپیٹ کریں ود رسپیکٹ ٹو ٹائم، تو ایک سال کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کریں، پھر انہی سے دوسرے سال کے لیے کلیکٹ کریں اور یہ ریپیٹ کریں سیورل ٹائم پیریڈس کے لیے، تو اسے ہم لانگیٹیوڈنل ڈیٹا یا پینل ڈیٹا کہہ دیتے ہیں. تو اس میں اپلیکیشن کا فرق ہوگا. اگر ہم اس پینل سٹرکچر کو اگنور کر دیں اور اپنا انالیسس کریں پول کر کے ڈیٹا کو، تو اس کو ہم پولڈ ڈیٹا انالیسس کہہ سکتے ہیں. اس ریگریشن کو جو اس طرح رن کریں گے، اس بات کو اگنور کر کے کہ پینل سٹرکچر کیا ہے، اس کو ہم پولڈ ریگریشن کہتے ہیں. اور اگر ہم پینل سٹرکچر کو ذہن میں رکھیں کہ کراس سیکشنل آئی ڈیز کیا ہیں اور ٹائم سیریز میں کون سا سال یا کوارٹر یا منتھ چل رہا ہے، تو پھر ہم اس کو پینل ڈیٹا ماڈلز کہہ دیتے ہیں. ہمارے پاس ٹیکنیکس ہیں جس سے ہم انڈیویجول افیکٹس کو مثال کے طور پہ علیحدہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے پاس دو مین قسم کے ماڈل ہوں گے جو آج ڈسکس کریں گے، فکسڈ افیکٹ اور رینڈم افیکٹ ماڈل. لیکن پہلے ذرا اسکرین پہ دیکھیے جو ایکویشن دی گئی ہے ریگریشن ایکویشن، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یاد کرواتا چلوں دو سبسکرپٹس ہیں اس دفعہ. عام طور پہ ریگریشن میں آپ کے پاس ایک سنگل سبسکرپٹ ہوتا ہے آئی، جو کہ آئیڈینٹی آبزرویشن کی آئیڈینٹی کو شو کرتا ہے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی آبزرویشن. لیکن اب آپ کے پاس ہر ویریبل کے ساتھ دو سبسکرپٹ ہیں. دا فرسٹ سبسکرپٹ آئی شوز دی انڈیویجول آئی ڈی، یہ انڈیویجول ملک بھی ہو سکتا ہے، فرم بھی ہو سکتی ہے، انڈیویجول پرسن بھی ہو سکتا ہے. اور ٹی ایک سبسکرپٹ ہے جو ٹائم ڈائمینشن کو شو کر رہا ہے، یعنی اس وقت اس آبزرویشن کا تعلق کس ٹائم پیریڈ سے ہے. So these two subscripts enable you to understand or know what piece of observation is related to which individual ID and which time period. تو اس کو ہم پینل ڈیٹا ریگریشن کہہ سکتے ہیں. تو وائی آئی ٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں از بیٹا ناٹ پلس بیٹا 1x1 آئی ٹی پلس بیٹا 2x2 آئی ٹی پلس ایرر آئی ٹی. تو اس میں ایرر ٹرم کا تعلق بھی انڈیویجول ڈائمینشن سے اور ٹائم سیریز ڈائمینشنز دونوں سے ہے. تو آپ ایک ریگریشن ایکویشن دیکھ رہے ہیں جس میں وائی از یور ڈیپینڈنٹ اور ایکسپلینڈ ویریبل، اس کو آپ آؤٹ کم یا رسپانس ویریبل بھی کہہ سکتے ہیں. پیرامیٹرز جو ہیں وہ آپ کے بیٹا ناٹ، بیٹا 1، بیٹا 2 کہلائیں گے. ہم نے یہ سمبلز رکھے ہیں ان کے لیے x1 x2، یا اگر آپ کے پاس زیادہ ویریبلز ہوں انہیں ہم کہیں گے ایکسپلینیٹری ویریبلز، عام زبان میں انڈیپینڈنٹ ویریبلز، رائٹ ہینڈ سائڈ کے ویریبلز. اور ایرر ٹرم جو ای آئی ٹی سے ہم سمبلائز کر رہے ہیں، یہ ڈسٹربنس ٹرم ہے جو اوور آل ایکویشن میں آپ کو ملے گی. تو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا وی ہیو ٹو سبسکرپٹس آئی اینڈ ٹی. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے کچھ انڈیویجول افیکٹس موجود ہوں جو ود رسپیکٹ ٹو ٹائم چینج نہ ہوتے ہوں. مثال کے طور پہ میری ہیبٹس نارملی جلدی چینج نہیں ہوتی، تو یہ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم کانسٹنٹ رہیں گی اور ہر انڈیویجول کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. تو اگر ہم اس کا لحاظ نہیں کریں گے، اس کو اکاؤنٹ فار نہیں کریں گے، تو یہ سمجھیں کہ ایرر ٹرم کا حصہ بن جائے گا، یہ ڈسٹربنس ہوگی، یہ ایکچوئل اور ایسٹیمیٹڈ ویلیوز میں فرق ہوگا. تو پینل ڈیٹا میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایرر ٹرم کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یا تین حصوں میں. مثال کے طور پہ آپ جو حصہ دیکھ رہے ہیں وہ دو حصوں میں ڈویژن ہے. ای آئی ٹی از گیون ایز میو آئی پلس یو آئی ٹی. اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ میو آئی میں ایک ہی سبسکرپٹ ہے، اب دو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے جو آئی کے حساب سے یعنی انڈیویجول حساب سے چینج ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ ہیبٹس یا انٹیلیجنس جو ان آبزروڈ ہے. اور پلس یو آئی ٹی یہ وہ ڈسٹربنس ٹرم ہے جو باقی رہ جائے گی اور جو ود رسپیکٹ ٹو انڈیویجول آئی ڈی اور ٹائم چینج ہو جائے گی، انڈیویجول اینٹی کے حساب سے اور ٹائم کے حساب سے یہ بدل جائے گی. سو ہم نے کیا ہم نے ایرر کے دو کمپوننٹس ایزیوم کر لیے ہیں.
ایک وہ کمپوننٹ ہے جو انڈیویجول افیکٹ کہلائے گا، اور دوسرا وہ کمپوننٹ ہے جو رینڈم ڈسٹربنس ٹرم ہوگی. ہم اس کو 3 کمپوننٹس میں بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، جیسے ایک وہ جو انڈیویجول افیکٹ ہو، ایک وہ جو ٹائم افیکٹ ہو، اور ایک وہ جو نارمل ڈسٹربنس ٹرم ہو. تو ایزیومنگ کہ ہم ون وے ایرر کمپوننٹ ماڈل ڈسکس کر رہے ہیں، سو وی ول ڈیوائڈ دی ایرر انٹو 2 پارٹس. ون آر دی انڈیویجول ہیٹروجینیس اور ان آبزروڈ ہیٹروجینیٹی، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا نارمل ڈسٹربنس ٹرم جو باقی رہ جائے گی. اب اگر ہم اس بات کو انڈیویجول افیکٹس کو کاؤنٹ فار کر بھی لیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ڈفرینس ہوگا آپ کی ایکچوئل ویلیوز میں اور فور کاسٹڈ یا پریڈکٹڈ ویلیوز میں. تو اس کو ہم نارمل ڈسٹربنس ٹرم کہیں گے، جو کہ نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہونا چاہیے، زیرو مین اور کانسٹنٹ ویریئنس کے ساتھ، جیسے آپ جانتے ہیں ایرر ٹرمز کی ازمپشنز ہوتی ہیں. تو اگر ایرر ٹرمز کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو میو آئی سمبلائزز دی انڈیویجول افیکٹ، ای آئی ٹی از دی ٹوٹل ایرر اور ٹوٹل ریزیڈول جو ابھی ہم ڈسٹریبیوٹ ہم نے نہیں کیا، اور یو آئی ٹی جو سمبل ہے وہ ہم نے رکھا ہے نارملی جو ڈسٹریبیوٹیڈ ایرر ٹرم باقی رہ جائے گی اکاؤنٹ فار کرنے کے بعد انڈیویجول افیکٹس کو. اگر ہم اس کی جگہ جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور ٹرم آ گئی یہاں پہ وی ٹی. دس شوز دی ٹائم افیکٹ. تو ہمارے پاس کچھ افیکٹس ہیں جو انڈیویجول افیکٹس ہیں، کچھ افیکٹس ہیں جو ٹائم افیکٹ کہلائیں گے. یعنی کچھ افیکٹس ہیں جو انڈیویجولی ٹائم کے حساب سے ایک جیسے ہوں گے مگر انڈیویجول وائز بدل جائیں گے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ٹائم کے حساب سے ایک جیسی رہتی ہیں اور انڈیویجول وائز بدلتی ہیں، جیسے ہم نے انڈیویجول افیکٹس کہا ہے جس کو. دوسری چیز یہ ہوگی جو ود رسپیکٹ ٹو ٹائم چینج ہو جاتی ہے مگر انڈیویجول وائز چینج نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی سروے کر رہے ہیں اور اس میں کسی رسپانس ویریبل کو کوئی ایسا میکرو اکنامک ویریبل افیکٹ کر رہا ہے جو ایک ملک کے ریزیڈنٹس کے لیے کانسٹنٹ ہے ایک ٹائم پیریڈ میں. مثال کے طور پہ پاکستان کی جی ڈی پی میرے لیے اور آپ کے لیے اور کسی تھرڈ پرسن کے لیے 1990 میں ایک ہی ہوگی، مختلف ویلیوز تو نہیں ہوں گی، لیکن یہ 1991 میں چینج ہو جائے گی. یہ ٹائم افیکٹ ہے. اور ٹائم افیکٹ اور انڈیویجول افیکٹ کو نکالنے کے بعد جو باقی بچے گا اس کو ہم کہیں گے نارمل ڈسٹربنس ٹرم. اس کے لیے ہم تھرڈ ایک سمبل یوز کر رہے ہیں یو آئی ٹی، جو کہ ڈفرینٹ ہے فرام ای آئی ٹی. تو اف وی فوکس آن ایرر کمپوننٹ ماڈل، ون وے ایرر کمپوننٹ ماڈل، تو ہم ایزیوم کریں گے نیکسٹ لیکچر پارٹ آف لیکچر میں کہ ایرر ٹرم کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا، ایک انڈیویجول افیکٹس ہیں اور دوسرے نارمل ڈسٹربنس ٹرم ہے. سو فکسڈ افیکٹ ہم اس وقت کہیں گے when we assume mu I to be constant for an individual، اور جو انڈیویجول وائز چینج ہو جائے گا، یعنی ایک انڈیویجول کے لیے کچھ اور ہوگا، دوسرے انڈیویجول کے لیے کچھ اور ہوگا، لیکن ایک انڈیویجول کے لیے کسی بھی ٹائم پیریڈ میں وہ کانسٹنٹ رہے گا. تو اسے ہم کہیں گے فکسڈ افیکٹ ماڈل. لیکن اگر ہم ایزیوم کریں کہ یہ جو میو آئی ہے جو انڈیویجول افیکٹ ہے یہ فکس رہنے کی بجائے کسی پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن سے ڈرائیو کیا جاتا ہے، تو پھر وی ول بی ڈیلنگ ان رینڈم افیکٹ ماڈلس. دونوں کے طریقے الگ الگ ہیں، ازمپشنز الگ الگ ہیں. تو ہم انڈیویجول افیکٹس کو علیحدہ کر سکتے ہیں اگر ہم فکسڈ افیکٹ ماڈلس کی بات کریں، اور رینڈم افیکٹ ماڈل کی بات کریں گے. آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں ابھی، تو آپ سمجھیں گے کہ یہ جو رینڈم افیکٹس ہیں یہ ایرر ٹرم کا ہی حصہ ہیں. لیکن فکسڈ افیکٹ ماڈل میں یہ پاسبل ہے مختلف طریقوں سے ہم اس کو علیحدہ کر کے ایسٹیمیٹ کر سکیں، یعنی ہر انڈیویجول کے لیے علیحدہ انٹرسیپٹ ایسٹیمیٹ کر سکیں، ٹو بی اسپیکنگ ان ایزی ورڈس. تو اس وقت آپ اسکرین پہ ایک ایکویشن دیکھ رہے ہیں وچ از اے ریگریشن ایکویشن اسپیسیفائڈ فار اے پینل ڈیٹا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ایرر ٹرم از ایزیوم ٹو بی کمپوزڈ آف 2 تھنگز میو آئی اینڈ یو آئی ٹی. تو پھر یہ جو ماڈل ہے اسے ہم فکسڈ افیکٹ سے اگر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وی آر ایزیومنگ دیٹ میو آئی از ناؤ پارٹ آف دا کانسٹنٹ ٹرم بٹ ڈفرینٹ فار ڈفرینٹ انڈیویجولس. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ڈسٹریبیوشن کیسے کی. ای آئی ٹی کی جگہ آئی سبسٹیٹیوٹیڈ میو آئی پلس یو آئی ٹی، اور یہ جو میو آئی ہے اسے تھوڑا سا لیفٹ پہ لے گئے بیٹا ناٹ کے ساتھ. تو یہ بیٹا ناٹ پلس میو آئی یہ ایک انٹرسیپٹ فارم کرے گا جو ہر انڈیویجول کے لیے مختلف ہوگا، کیونکہ اس میں میو آئی موجود ہے، ٹی موجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ٹائم کے حساب سے ایک جیسا ہوگا، ہر انڈیویجول کے لیے علیحدہ علیحدہ ہوگا. تو یہ ہر انڈیویجول کے لیے ایک علیحدہ انٹرسیپٹ پیدا کرے گا. اور باقی ایکویشن آپ کے پاس موجود ہے جس میں جو ایرر کمپوننٹ ہے وہ یو آئی ٹی سے سمبلائز کیا جا رہا ہے. سو انڈیویجولز ہیو ڈفرینٹ انٹرسیپٹس بٹ اے کامن سلوپ. ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ شاید سلوپ یا ریٹ آف چینج آف امپیکٹ ایک ویریبل کا رسپانس ویریبل پہ ہر انڈیویجول کے لیے مختلف بھی ہو سکتا ہے، مختلف ٹائم پیریڈز کے لیے مختلف ہو سکتا ہے. تو یہ مختلف سلوپس جنریٹ کرے گا، لیکن یہ ریئر کیس ہے. ہم یہی ایزیوم کرتے ہیں فکس افیکٹ ماڈلز میں کہ ہر انڈیویجول کے لیے ایک علیحدہ انٹرسیپٹ موجود ہے مگر ایک کامن سلوپ موجود ہے. تو یہ فکسڈ افیکٹ ماڈل کہلائے گا.
آج ہم دیکھیں گے اس کو کیسے ایسٹیمیٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس وقت آپ ایک اسکیٹر ڈائیگرام اور لائن فٹ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس میں جو لائن آر ہے یہ ایک کامن ریگریشن لائن ہے جو پول ڈیٹا پہ ریگریس کی گئی ہے. یہ لائن فٹ ہے اس کا. آپ یہ لائن فٹ وغیرہ گرافک اپروچ میں کر چکے ہیں اس ڈیٹا میں. 3 مختلف آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں جو اس کا اسکیٹر ہم شو کر رہے ہیں. یہ 3 گروپس ہیں فرض کر لیں جن کے لیے الگ الگ ہم نے ریگریشن رن کی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو سلوپ ہے ان تینوں لائنز کا وہ ایک جیسا ہے جس کو ہم بی سے سمبلائز کر رہے ہیں. لیکن ان کا انٹرسیپٹ یعنی وہ پوائنٹ جس پر یہ لائنز وائی ایکسس کو کاٹیں گی انٹرسیکٹ کریں گی وہ انٹرسیپٹ ڈفرینٹ ہے. تو دیز 3 گروپس ہیو ڈفرینٹ انٹرسیپٹس بٹ اے کامن سلوپ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیہیویئر میں اور فور کاسٹنگ میں فرق ہوگا اگر ہم پولڈ ریگریشن یوز کریں جو آر سے سمبلائز کی گئی ہے, اور اگر ہر گروپ پہ علیحدہ علیحدہ ریگریشن کریں وی ہیو اے ڈفرینٹ انٹرسیپٹ, تو اس سے ہماری فور کاسٹنگ تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی یقیناً. تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا طریقہ کیا ہے. کچھ اور ڈائیگرامز بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ وہ پاسبلٹیز ہیں جو ہو سکتی ہیں اگر آپ کے پاس پینل ڈیٹا موجود ہو. مثال کے طور پہ فکسڈ افیکٹ ماڈل از گیون آن دی ٹاپ لیفٹ. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کامن ریگریشن لائن ہے جو اوریجن سے میں نے سٹارٹ کی ہے. اس کے علاوہ 3-4 مختلف لائنز ہیں جو اس بڑی لائن کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے. یہ وہ مختلف گروپس ہیں, مختلف انڈیویجولز ہیں جو پرسنز ہو سکتے ہیں, فرمز ہو سکتی ہیں, ملک ہو سکتے ہیں جو کہ اس ڈیٹا میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. اگر ہم ان کے اوپر علیحدہ علیحدہ ریگریشن رن کریں تو یہ چھوٹی لائنز آپ کے سامنے ان کا لائن فٹ ہے, اور اگر ایک کامن ریگریشن رن کریں تو ایک یہ اوریجن سے شروع ہونے والی لائن آپ کے سامنے آ جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ یہ اوریجن سے سٹارٹ ہو. تو اگر ہم ایزیوم کریں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ایسٹیمیٹ کانسٹنٹ سلوپس بٹ ویریئنگ انٹرسیپٹس, تو اس کو کہتے ہیں فکس افیکٹ ماڈل. باقی جو 3 کیس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. مثال کے طور پہ رائٹ ٹاپ موسٹ پہ رائٹ سائڈ پہ وی ہیو سیپریٹ ریگریشن فار ایچ انڈیویجول, یعنی ہر گروپ کے لیے علیحدہ علیحدہ ریگریشنز رن کریں. یہ آپ بڑے آسانی سے ریگریس کمانڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں جس میں آپ اف کنڈیشن یوز کریں اور اسپیسیفائی کر دیں ریگریس فار دس گروپ اور فار دیٹ گروپ, فار گروپ 1 اور گروپ 2 اور گروپ 3. تو اس طرح آپ مختلف گروپس کے لیے مختلف او ایل ایس ریگریشنز رن کر سکتے ہیں. اس سے ہر ایک کا ڈفرینٹ سلوپ اور ہر ایک کا ڈفرینٹ انٹرسیپٹ آئے گا. تیسری فگر جو آپ دیکھ رہے ہیں آن دا باٹم لیفٹ, اس میں مختلف سلوپ اور کانسٹنٹ انٹرسیپٹ ہے. یہ بہت ان لائکلی ہے, ایسا بہت کم ہوگا کہ ہم ایزیوم کرنے پہ مجبور ہوں کہ ایک کامن انٹرسیپٹ ہے اور سلوپس مختلف ہیں. اور چوتھی جو فگر آپ دیکھ رہے ہیں آن دا باٹم رائٹ, تو دس ازمپشن ریکوائرز فار دا ماڈل از ان لائکلی ٹو ہولڈ, کیونکہ آپ کانسٹنٹ سلوپ اور کانسٹنٹ انٹرسیپٹ ایزیوم کر رہے ہیں. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک پینل ڈیٹا موجود ہے جس میں مختلف انڈیویجولز موجود ہیں اور مختلف گروپس بھی موجود ہیں, مگر ان سب کا ایک کامن سلوپ اور کامن انٹرسیپٹ ہے. جیسے کہ ایک سمپل ڈیٹا ہوتا جس میں کوئی ڈائمینشنز نہ ہوتی اور آپ ایک ریگریشن لائن سب کے اوپر ایسٹیمیٹ کرتے, یہ بڑا ان لائکلی ہے. تو اس میں ٹاپ لیفٹ پہ جو فگر آپ دیکھ رہے ہیں وہ فکسڈ افیکٹ ماڈل کے لیے ریلیونٹ ہے, جس میں یو ہیو ڈفرینٹ انٹرسیپٹس فار ایچ انڈیویجول گروپ اور کامن سلوپ فار ایچ گروپ. تو اب ایشو یہ ہے فکسڈ افیکٹ ماڈل میں دیٹ ہاؤ ٹو سیگریگیٹ دس انڈیویجول افیکٹ, یعنی ہم یہ بیٹا کوفیشنٹس جو ہمارے ہیں ایسٹیمیٹ کر سکیں کسی طریقے سے جس میں انڈیویجول افیکٹس کو ایرر ٹرم کا حصہ نہ بنائیں, اس کو علیحدہ کسی طریقے سے ایسٹیمیٹ کر لیں اور باقی پیرامیٹرز بھی ایفیشینٹلی ایسٹیمیٹ کر لیں. تو اس کے 2-3 مختلف طریقے ہیں جو ہم باری باری دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے اسکرین پہ آپ دیکھیں کہ ایکویشن جو ہم نے دی ہوئی ہے اس میں کانسٹنٹ پارٹ جو ہے بیٹا ناٹ پلس میو آئی ہو جائے گا. اگر ہم ایک لیگڈ ایکویشن لے لیں, لیگڈ ایکویشن سے مراد ہے کہ ہم ساری ایکویشن کو پیریڈ t-1 کے لیے لکھ لیں. تو پہلی ایکویشن جو آپ دیکھ رہے ہیں دیٹ از فار دا ٹائم پیریڈ t. دوسری ایکویشن از ود 1 ٹائم لیگ وچ از فار ٹائم پیریڈ t-1. تو اگر پہلی ایکویشن میں سے دوسری ایکویشن مائنس کر دیں تو چونکہ آپ کا بیٹا ناٹ اور میو آئی ٹائم پیریڈ سے آزاد ہے, اس میں ٹی ڈائمینشن نہیں ہے, تو یہ کینسل ہو جائے گا, ایلیمینیٹ ہو جائے گا اس ڈفرینسنگ سے. اسے ہم کہتے ہیں فرسٹ ڈفرینسنگ اپروچ, یعنی ایک ایکویشن لکھیں اس کو ایک ٹائم لیگ کے ساتھ لکھیں, پہلی سے دوسری ایکویشن مائنس کر دیں, آپ کا بیٹا ناٹ پلس وہ جو انڈیویجول افیکٹ میو آئی ہے جو آپ نے اس کا پارٹ بنا دیا انٹرسیپٹ کا, یہ ایلیمینیٹ ہو جائے گا اور رزلٹ میں آپ کے پاس ایک ڈفرینس ایکویشن آئے گی. ڈیلٹا وائی جو آپ دیکھ رہے ہیں اٹ از گیون بلو آن دا سلائڈ. ڈیلٹا وائی آئی ٹی از بیٹا 1 ڈیلٹا ایکس 1 آئی ٹی پلس بیٹا 2 ڈیلٹا ایکس 2 آئی ٹی پلس ڈیلٹا یو آئی ٹی. تو اس ڈفرینس ایکویشن کو آپ
سمپلی ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ انٹرسیپٹ، اور آپ کے پاس بیٹا 1 بیٹا 2 کے ایسے کوفیشنٹس آ جائیں گے جو آزاد ہوں گے انڈیویجول افیکٹ سے. تو ہم اس کو زیادہ ویریبلس کے لیے جنرلائز بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس 2 ٹائم پیریڈز ہوں تو یہ بڑا اچھا کام کرتا ہے. تو آپ یہ مینولی بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے میتھڈز بھی موجود ہیں. تو یہ فرسٹ ڈفرینس لینا ٹائم لیگ کے ساتھ، یہ پہلی ایک اپروچ ہے جس سے ہم انڈیویجول افیکٹ کو جو پہلے ایرر کا حصہ تھا اسے ہم انٹرسیپٹ کا حصہ بنا کر ایلیمینیٹ کر کے وہ کوفیشنٹس کو ایفیشینٹلی ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ ہے مینز یا ڈیویشنز لینے کا. مثال کے طور پہ اسکرین پہ وہی ایکویشن آپ دوبارہ دیکھیں گے، اگر اسی ایکویشن میں میو آئی کو انٹرسیپٹ کا پارٹ بنا دیں، سو وی ہیو ریٹن بیٹا ناٹ پلس میو آئی، اس کے بعد ڈفرینس فرام مینز لے لیں، جیسے وائی مائنس وائی بار آپ پہلے بھی یہ کر چکے ہیں ریگریشن میں. تو وائی مائنس وائی بار از بیٹا 1 ایکس مائنس ایکس بار. تو اس ڈفرینسنگ سے جو ڈیویشنز ہم نے مین سے لی ہیں، اس سے بھی آپ کا جو انٹرسیپٹ ہے وہ ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے. تو وی ہیو ٹیکن ڈیویشنز فرام مین فار ایچ انڈیویجول ایوریجڈ اکراس آل ٹائم پیریڈس. تو ماڈل جو ہے اس کو ہم او ایل ایس یا ایل ایس ڈی وی یعنی لیسٹ اسکوئر ڈمی ویریبل ماڈل سے ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. ڈمی ویریبلس کیوں؟ کیونکہ میو آئی بیسیکلی جنریٹ کرے گا ہر گروپ کے لیے علیحدہ انٹرسیپٹ. جب آپ کام کریں گے اسٹیٹا میں بھی تو آپ دیکھیں گے علیحدہ انٹرسیپٹ جنریٹ کرنے کا مطلب ہے ہم نے اس علیحدہ انٹرسیپٹ کو الٹیمیٹلی ایسٹیمیٹ بھی تو کرنا ہے. تو اس کی ایسٹیمیشن کے لیے ہم ڈمیز یوز کر سکتے ہیں، ہر ایک انڈیویجول کے لیے ایک ڈمی. اور آپ کو یاد ہے کہ ہم تمام ڈمیز ریگریشن میں نہیں انکلوڈ کرتے، ایک کو ریفرنس ویریبل کہہ دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی ڈمیز ریگریشن میں انکلوڈ کر دیں گے اور ریگریشن رن کر دیں گے. تو اس طریقے سے عام ریگریشن اس طریقے سے آپ کے پاس ہر ڈمی کے لیے یعنی ہر انڈیویجول کے لیے ایک الگ سے کوئی کانسٹنٹ ویلیو آ جائے گی، کیونکہ اف دا ڈمی از 1 یعنی وہ خاص انڈیویجول مراد ہے تو اس کا جو کوفیشنٹ ہے اس کی ویلیو وہی رہے گی ملٹیپلائڈ بائی 1، اور یہ ایڈ ہو جائے گی انٹرسیپٹ میں. ابھی آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں. تو اس طرح ہم ہر انڈیویجول کے لیے ایک علیحدہ انٹرسیپٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور باقی جو سلوپ کوفیشنٹس ہیں وہ ایسٹیمیٹ کر لیں گے وداؤٹ دی افیکٹ آف انڈیویجول ہیٹروجینٹی. تو ہم نے سیگریگیٹ کر دیا، علیحدہ کر دیا، اس کو علیحدہ علیحدہ ایسٹیمیٹ کر لیا. مثال کے طور پہ یہ جو ماڈل آپ دیکھ رہے ہیں ڈیویشنز ٹیکن فرام مین، جو 2 ایکویشنز کے ڈفرینس کی بنیاد پہ بنا ہے. ایک ایکویشن میں ہم نے مین ویلیوز لیں اور ایک ایکویشن اوریجنل ایکویشن ہے، سو وی سبٹریکٹڈ دی سیکنڈ فرام دا فرسٹ ون، اور ہمارے پاس کانسٹنٹ پارٹ کی ایلیمینیشن کے ساتھ ایک ایسی ایکویشن آ گئی جس کو پریویسلی اگر آپ کو یاد ہو آپ ڈیویشن فارم کہا کرتے تھے. تو ڈیویشن فارم میں اس ایکویشن کو ہم ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے اس کو ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں ود ان ایسٹیمیٹر، کیونکہ جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وی ہیو ٹیکن ڈیویشنز فرام مین فار ایچ انڈیویجول ایوریج اکراس آل ٹائم پیریڈس. یعنی ایک انڈیویجول کا جو ویلیو ہے ویریبل کی، اس کے جتنے بھی ٹائم پیریڈز بنتے ہیں ان کی آپ نے ایوریج لے لی ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے تھے ود ان ایسٹیمیٹرز، سملرلی کچھ بٹوین ایسٹیمیٹرز ہوتے ہیں جو انڈیویجول ایوریجز کو لے کر ہوتے ہیں. یعنی ایک طرف آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک انڈیویجول کی ایوریج جو تمام ٹائم پیریڈز کی ہے وہ لے لیں، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ایک ٹائم پیریڈ میں تمام انڈیویجولز کی ایوریج لے لیں، تو اس کو ہم کہیں گے بٹوین ایسٹیمیٹر. اور پہلی والی قسم کو کہیں گے ود ان ایسٹیمیٹر. یہ جو ود ان ایسٹیمیٹر ہے یہ بیسیکلی ہمارا فکسڈ افیکٹ ماڈل ہوگا. تو اب بٹوین افیکٹ اور ود ان افیکٹ یہ 2 الگ الگ ایسٹیمیٹس ہیں. تو ایک اوور آل ایسٹیمیٹر بھی ہوگا جو دونوں کا ویٹڈ ایوریج ہوگا، ود ان اور بٹوین ایسٹیمیٹرس کا ویٹڈ ایوریج. اب مسئلہ یہی ویٹس کہاں سے آئیں، یہی تو اصل تھیوری ہے. تو اگر آپ کریکٹ ویٹس یوز کر کے یہ کام کر لیں تو اس کو ہم رینڈم افیکٹ ماڈل کہہ دیں گے تھوڑی دیر میں. اور اگر آپ سمپلی ود ان ایسٹیمیٹرز ایسٹیمیٹ کر لیں تو اسی کو ہم فکسڈ افیکٹ ماڈلس کہیں گے. تو ابھی ہم نے باتیں کی جو زیادہ تر فکسڈ افیکٹ ماڈلس کے بارے میں تھیں. ناؤ لیٹس موو ٹو رینڈم افیکٹ ماڈل. پھر ہم اس کے بعد اسٹیٹا میں دیکھیں گے پریکٹیکلی اس کو ایسٹیمیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ وی ڈیوائڈ دی ایرر ای آئی ٹی انٹو 2 پارٹس. ون از میو آئی وچ از دی انڈیویجول افیکٹ اینڈ سیکنڈ از دی رینڈم ایرر یو آئی ٹی، جس کو ہم نے یو آئی ٹی سے ڈینوٹ کیا ہوا ہے. تو اگر ہم ایزیوم کریں کہ یہ جو میو آئی ہے ہیٹروجینٹی انڈیویجول افیکٹ جو ہے یہ ہر انڈیویجول کے لیے کانسٹنٹ ہے، مگر ہر انڈیویجول کے لیے مختلف ہے، ایک انڈیویجول کے لیے ود رسپیکٹ ٹو ٹائم کانسٹنٹ ہے. تو یہ ہم فکس افیکٹ ماڈلس کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم ایزیوم کریں کہ یہ میو آئی جو ہے یہ ڈیرائیو ہو رہا ہے کسی پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن سے، آسان زبان میں آپ سمجھ لیں کہ کسی فارمولا سے ہم اس کو ڈیرائیو کر لیتے ہیں جو کہ کسی پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن پہ بیس کرتا ہے، تو اسی کو ہم کہہ دیں گے رینڈم افیکٹ ماڈل. اور اس صورت میں ہم میو آئی کو ایرر کے حصے کے طور پہ ہی
لکھیں گے اس کا جو امپیکٹ ہے افیکٹ ہے وہ ایرر میں ہی موجود رہے گا، لیکن ہم ایرر اسٹرکچر کو دیکھ لیں گے، اس کے کو ویریئنس اسٹرکچر کو دیکھ لیں گے اور ان کو ویریئنسز کو ایسٹیمیٹ بھی کر سکیں گے. تو یہ قصہ رینڈم افیکٹ ماڈل کہلاتا ہے. تو جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہی ایکویشن جو آپ نے پہلے بنائی تھی ای آئی ٹی از میو آئی پلس یو آئی ٹی، اس میں اب میو آئی جو انڈیویجول افیکٹس ہیں ہم ایزیوم کریں گے کہ یہ کسی پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن سے ڈرائیو ہوئے ہیں، تو پھر ہم ڈیل کر رہے ہوں گے رینڈم افیکٹ ماڈل سے. تو ان دا رینڈم افیکٹ ماڈل یہ جو ان آبزروڈ ہیٹروجینٹی ہے یہ ریگریسرز کے ساتھ ان کوریلیٹڈ ہے. تو پینل ڈیٹا ٹیکنیکس آر ناٹ نیڈیڈ ٹو پروڈیوس اے کنسسٹنٹ ایسٹیمیٹر ان فیکٹ. لیکن بہرحال وی مسٹ کریکٹ فار سیریل کوریلیشن آلسو، ہمیں ہیٹروسکیڈسٹسٹی کو بھی دیکھنا پڑے گا، مختلف جو پرابلمس پیدا ہو سکتی ہیں انہیں دیکھنا پڑے گا. تو آپ اسکرین پہ ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. اف ایکسپیکٹڈ ویلیو، یہ جو ای ایکس آئی ٹی ای آئی ٹی از ناٹ ایکول ٹو زیرو، اس کو ہم ایسے پڑھیں گے ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ایکس آئی ٹی ای آئی ٹی از ناٹ ایکول ٹو زیرو، فکسڈ افیکٹ ماڈلز میں بھی یوزڈ، یعنی کورلیشن موجود ہے. اینڈ وین ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ایکس آئی ٹی اینڈ ای آئی ٹی از ناٹ ایکول ٹو زیرو، یہ زیرو ہونا یا نہ ہونا یہی ہمیں بتائے گا کہ فکسڈ افیکٹ ماڈلز یوز ہو رہے ہیں یا رینڈم افیکٹ ماڈلز یوز ہو رہے ہیں. یہ ہم سیریل کورلیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن آج کا بیسک ٹاسک یہ ہے کہ ہم اسٹیٹا میں یہ سیکھیں پریکٹیکلی اس کو ایسٹیمیٹ کیسے کرنا ہے. تو اسٹیٹا پہ جانے سے پہلے آپ کچھ کنڈیشنز دیکھ رہے ہیں، یہ کنڈیشنز رینڈم افیکٹ ماڈل پہ لگ رہی ہیں. آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ یہ کنڈیشنز اسٹیٹا خود ہینڈل کرے گا اور آپ کو اس مسئلے میں کچھ خود ایسٹیمیٹ نہیں کرنا پڑے گا. تو آپ بزنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو گہرائی میں جانے کی شاید ضرورت نہ پڑے، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت بتانے کے لیے کچھ 5-6 کنڈیشنز ہیں جو ہم امپوز کرتے ہیں رینڈم افیکٹ ماڈل کے ایررز پہ جب ہم رینڈم افیکٹ ماڈل کی ازمپشنز کے تحت کام کر رہے ہوں. اسکرین پہ دیکھیے تو ایکسپیکٹڈ ویلیو آف میو آئی اینڈ ایکسپیکٹڈ ویلیو آف یو آئی ٹی آر زیرو. تو یہ زیرو مین والی کنڈیشن ہے جو دونوں قسم کے ایررز پہ لگ رہی ہے، ایک میو آئی جو انڈیویجول افیکٹ ہے اور ایک یو آئی جس کو ہم نے رینڈم ایرر کہا ہے. دوسری اسٹیٹمنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپیکٹڈ ویلیو آف یو آئی ٹی اسکوائر از اکول ٹو سگما اسکوائر یو اینڈ ایکسپیکٹڈ ویلیو آف میو آئی ٹی اسکوائر از اکول ٹو سگما اسکوائر میو. اس کا سمپل الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ کانسٹنٹ ویریئنس والی ازمپشن کو یہ دونوں یو آئی ٹی اور میو آئی فالو کر رہے ہیں. میو آئی اور یو آئی ٹی دونوں کانسٹنٹ ویریئنس رکھتے ہیں، یہ دونوں ایررز کانسٹنٹ ویریئنس رکھتے ہیں، ایررز اور انڈیویجول افیکٹ. تو نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپیکٹڈ ویلیو آف یو آئی ٹی اینڈ میو آئی از اکول ٹو زیرو فار آل آئی اینڈ ٹی اینڈ دین ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ای آئی ٹی اسکوائر، یعنی اوور آل ویریئنس جو ہے وہ دونوں ویریئنسز آف ایررز کا سم ہے. ایک چیز جو صرف رینڈم افیکٹ میں ریکوائرڈ ہوگی، فکسڈ افیکٹ میں ریکوائرڈ نہیں ہوگی، وہ آخری والی بات ہے ایکس کے آئی ٹی میو آئی ٹی کی ایکسپیکٹڈ ویلیو زیرو ہونی چاہیے فار آل کے آئی این ٹی. یہ کے کیا چیز ہے؟ یہ کے آپ کا ویریبل کا نمبر ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس دو ویریبلز ہیں x1 اینڈ x2 تو آپ کی کے کی ویلیوز ہوں گی 1 اینڈ 2. تو اس اسٹیٹمنٹ کا سمپلی یہ مطلب ہے کہ x1 کے لیے بھی x1 اور میو آئی کا کورلیشن موجود نہیں ہے اور x2 کے لیے بھی نہیں ہے، x3 کے لیے بھی نہیں ہے. اس کو ہم نے k سے سمبلائز کر دیا ہے. تو دوبارہ اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیے ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ایکس کے آئی ٹی، تو k کین بی 1 2 3 جتنے بھی آپ کے ایکسپلینیٹری ویریبلز ہیں، اور آئی ٹی آپ کی یوزول ڈائمینشنز ہیں، دونوں انڈیویجول اور ٹائم ڈائمینشنز، اور میو آئی از یور انڈیویجول افیکٹ. اور یہ کورلیشن زیرو ہونی چاہیے، ایکسپیکٹڈ ویلیو آف بوتھ شوڈ بی زیرو فار آل کے آئی اینڈ ٹی. Now we'll start discussion on how to perform panel data analysis or regressions of panel data using Stata. تو اس کے لیے ایک فائل آپ کو ملے گی، Stata کی فائل ہے، آپ کو لیکچر نوٹس کے ساتھ مل جائے گی، panel1.dta. یہ فائل جو ہے یہ اصلی ڈیٹا پہ بیس کرتی ہے اور یہ ڈیٹا آپ خود بھی ورلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اف یو براؤز ورلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ورلڈ بینک ویب سائٹ، تو اس میں آپ ڈیٹا بینک پہ جو رائٹ سائڈ پہ نظر آئے گا اس پہ کلک کریں گے. آپ سمپلی گوگل میں لکھ سکتے ہیں WDI اور پہلی ہی سائٹ تقریباً جو آ جائے گی اس پہ آپ کلک کریں گے تو ورلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کی سائٹ کھل جائے گی. تو اگر رائٹ سائڈ پہ آپ ڈیٹا بینک پہ کلک کریں تو آپ سے 2-3 چیزیں پوچھی جائیں گی، کون سی ڈیٹا سیریز چاہیے، کن ٹائم پیریڈس کے لیے چاہیے، کن ممالک کے لیے چاہیے. تو میں نے اسپیسیفائی کیا ہے صرف پاکستان، سری لنکا اور انڈیا، اور ٹائم میں 1991 سے 2012 22 ویلیوز، اور ویریبلز میں جی ڈی پی، ایکسپورٹس اور امپورٹس اور گراس فکسڈ کیپٹل فارمیشن کانسٹنٹ 2005 US ڈالرز میں، یعنی انفلیشن کا افیکٹ اس میں سے آپ سمجھیں ہم نے نکال دیا ہے. اب یہ آپ کے پاس ویلیوز ہو جائیں گی، چونکہ اس میں 3 ملک ہیں یعنی 3 انڈیویجولز ہیں، I is equal to 1 2 3 اور 22 ٹائم ڈائمینشنز ہیں. سو یہ ایک لانگ پینل کہلائے گا. کیونکہ اس میں کوئی مسنگ ویلیو نہیں تھی اس لیے ہم اس کو کہیں گے ایک بیلنسڈ پینل.
تو یہ ایک اسٹرانگلی بیلنسڈ لانگ پینل کہلائے گا 1991 سے 2012 تک کے لیے اور پاکستان، انڈیا اینڈ سری لنکا. اور یہ ایک پینل ڈیٹا یا لانگیٹیوڈنل ڈیٹا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس سمپل ڈیٹا اسٹرکچر کو ہم استعمال کریں گے اپنے فکسڈ افیکٹ اور رینڈم افیکٹ ماڈلس کے لیے. تو کچھ باتیں جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 ملکوں کے نام دیے ہوئے ہیں، پاکستان، انڈیا، سری لنکا. لیکن جب ہم انالیسس کریں گے تو ہمیں ان ممالک کے لیے نومیرک آئی ڈیز کیلکولیٹ کرنی پڑیں گی یا لکھنی پڑیں گی، یا ایک ویریبل کریٹ کرنا پڑے گا جس میں ان کنٹریز کی ایک نومیرک آئی ڈی ہو، جیسے 1 2 3، 1 فار پاکستان، 2 فار انڈیا، 3 فار سری لنکا ایٹسیٹرا. تو اس فائل کو آپ جب براؤز کریں گے تو آپ اس پہ سمپل اسٹیٹا کی کمانڈز یوز کر سکتے ہیں، جیسے ڈسکرائب، سمرائز، جیسے آپ کرتے رہے ہیں. سمری اسٹیٹسٹکس لینے کے لیے ٹیب اسٹیٹ سب کچھ کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ پینل ڈیٹا ہے. لیکن آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ شاید پینل ڈیٹا کا حساب کتاب کچھ اور ہے. سو فار پینل ڈیٹا کمانڈز ایک ہم ایکس ٹی لگا دیتے ہیں ہر کمانڈ سے پہلے. تو اگر کمانڈ ہے سمرائز تو ہم لکھیں گے ایکس ٹی سمرائز، تو یہ پینل ڈیٹا کے حساب سے سمرائز کرے گا. تو اگر ریگریس کمانڈ ہے ریگریشن کے لیے تو یہاں پہ ہوگی ایکس ٹی ریگریس. ایکس ٹی پینل ڈیٹا کے لیے ہم لگا دیتے ہیں کمانڈس کے لیے. یہ ایک اسٹرکچر ہے جو ہم نے اسٹیٹا میں دیکھا ہے. تو اسٹیٹا میں ہم پہلے اسپیسیفائی کریں گے کہ یہ ایک پینل ڈیٹا ہے. اسٹیٹا کو بتانا پڑے گا کہ اس میں انڈیویجول جو ڈائمینشنز ہیں وہ کون سا ویریبل دکھا رہا ہے، یعنی جو کنٹری کی آئی ڈیز ہیں 1 2 3 اس کے لیے کوئی کالم یا ویریبل ہمیں کریٹ کرنا پڑے گا. اگر پہلے سے نہیں ہے وہ اسٹیٹا کو بتانا پڑے گا. سملرلی ٹائم ڈائمینشنز کو کون سا ویریبل دکھا رہا ہے، مثال کے طور پہ اس میں ویریبل کا نام ہے ایئر، وہ ہمیں بتانا پڑے گا اسٹیٹا کو. اس کی کمانڈ ہے ایکس ٹی سیٹ، جیسے آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. تو لیٹس ڈو دا انالیسز ان اسٹیٹا. تو آئی ایڈوائز یو کہ آپ یہ فائل panel1.dta اسٹیٹا میں کھول لیں اس لیکچر کے دوران ہی اور میرے ساتھ ساتھ کام کرتے رہیں. تو ایز آئی ٹولڈ یو XTSet از دی کمانڈ فار سیٹنگ دی آئی ڈی، کنٹری آئی ڈی اینڈ دی ٹائم آئی ڈی. تو دونوں ویریبلس کراس سیکشن اور ٹائم ڈائمینشن ان کو نومیرک ہونا چاہیے. لیکن جیسے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ڈیٹا اور میں نے لکھا ڈسکرائب تو مجھے ڈیٹا ٹائپس پتہ لگ گئیں. تو میں نے دیکھا کہ جو کالم ہے جو کنٹری نیم شو کر رہا ہے جیسے پاکستان، انڈیا، سری لنکا، یہ ایک اسٹرنگ ٹائپ ہے. ذرا اسکرین پہ دیکھیے، آپ کو محسوس ہوگا ڈسکرائب کمانڈ کا جو رزلٹ ہے اس میں پہلا ہی رزلٹ کنٹری کے لیے اٹ از str8 اسٹرنگ ود 8 کریکٹرز. تو یہ ایک اسٹرنگ ویریبل ہے، اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے نومیرک انالیسز میں. ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، کوئی ایسا کالم کریٹ کرنا پڑے گا جس سے کنٹری آئی ڈیز نومیرک ہو جائیں اور ہم ان کو XTSet کی کمانڈ میں یوز کر سکیں. طریقہ بہت آسان ہے، اسکرین پہ ہی آپ دیکھ رہے ہیں. انکوڈ کنٹری، تو یہ ہم ایک نیا ویریبل کریٹ کر رہے ہیں، اس کی کوڈنگ کنٹری کے مطابق ہوگی. اور کوما جیسے آپشنز آپ جانتے ہیں کوما کے بعد ہوتی ہیں. جنریٹ کنٹری آئی ڈی، یہ جو پیرنتھیسز میں آپ کنٹری آئی ڈی دیکھ رہے ہیں کیپٹل آئی کے ساتھ، کنٹری آئی ڈی، یہ ایک نیا ویریبل ہے جو ہم کریٹ کر رہے ہیں. یہ نام آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں. تو آئی ہیو گیون اے نیم کنٹری آئی ڈی. So this statement will generate a new variable, new column country ID based on the values of country. مثال کے طور پہ ایک ملک کو 1 قرار دے دے گا، دوسرے کو 2، تیسرے کو 3. So this will create a numeric variable which will identify the rows of data are belonging to which and which countries. اب یہ کریٹ ہو گیا numeric ID. So یاد رکھیے country ID is the variable that shows the identification number of the country. ہر ملک کو ایک نمبر دے دیا ہم نے. اب XTSet کی کمانڈ میں ہم اس کو کیسے یوز کریں گے، اس کا سنٹیکس ہے XTSet آئی ڈی اور ٹائم. تو ذرا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اسی فائل کے اوپر کمانڈ رن کی XTSet کنٹری آئی ڈی ایئر. آئی ڈی کی جگہ ہمارا ویریبل کا نام ہے کنٹری آئی ڈی اور ٹائم ویریبل ہمارا ویریبل ایئر سے شروع ہو رہا تھا جیسے آپ نے ڈسکرائب کی اسٹیٹمنٹ میں دیکھا. سو XTSet کا رزلٹ یہ آیا جو 3 لائنیں آپ اس کے نیچے دیکھ رہے ہیں. تو پینل ویریبل کنٹری آئی ڈی سیٹ ہو گیا. اس کے آگے آپ دیکھ رہے ہیں از ریٹن اسٹرانگلی بیلنسڈ. یہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ تمام ملکوں کے لیے، جو اس کیس میں 3 ملک ہیں، ان کے لیے ایک جتنی ٹائم کی ویریبلز موجود ہیں، ان میں آبزرویشنز موجود ہیں، کچھ مسنگ نہیں ہیں. تو پاکستان کے لیے بھی 22 ویلیوز ہیں کسی ایک ویریبل کے لیے، اور انڈیا کے لیے بھی اور سری لنکا کے لیے بھی. تینوں ملکوں کے لیے ایک جتنی ٹائم ڈائمینشنز میں آبزرویشنز موجود ہیں. تو دس از اے اسٹرانگلی بیلنسڈ پینل. The second statement is time variable year. This is the variable name from 1991 to 2012. Delta 1 unit. Delta 1 unit کا مطلب ہے
کہ آپ کا جو ٹائم ویریبل ہے یہ ایک یونٹ سے چینج ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایسا بھی پینل ہو سکتا تھا جس میں پہلی ویلیو 1991 سے ہو, دوسری 1993 سے ہو, 2 کے ڈیلٹا کے ساتھ, لیکن اس میں ڈیلٹا از 1, تو ٹائم ایک یونٹ سے بڑھ رہا ہے. اب آپ اگر دوبارہ ڈسکرائب لکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کنٹری آئی ڈی ایک ویریبل کریٹ ہو گیا ہے جو نومیرک ٹائپ ہے. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کنٹری تو str8 ہے, مگر اینڈ میں ایک اور ویریبل کریٹ ہو گیا کنٹری آئی ڈی. اٹس ڈیٹا ٹائپ از لانگ, یہ اسٹوریج ٹائپ ہے. انفیکٹ لانگ از اے نومیرک ویریبل, تو اس کا لیبل بھی جنریٹ ہو گیا ہے کنٹری آئی ڈی. یہ صرف انکوڈ کی اسٹیٹمنٹ سے یہ کام ہوا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا سمرائز وغیرہ آپ یوز کر سکتے ہیں, ریگریس یہ ایسی کمانڈز یوز کر سکتے ہیں. اب آپ نے ایکس ٹی کے ساتھ یوز کرنی ہے وہی پرانی کمانڈز. ریگریس کی جگہ آپ کریں گے ایکس ٹی ریگریس, سمرائز کی جگہ ایکس ٹی سمرائز. ذرا دیکھتے ہیں ایکس ٹی سمرائز کا کیا رزلٹ آتا ہے, کیا یہ وہی سمری اسٹیٹسٹکس ہیں جو پہلے آئی تھیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ جو لکھی گئی کمانڈ ونڈو میں از ایکس ٹی سم جی ڈی پی ہائیفن جی ایف سی ایف. یہ ہائیفن جو ہے یہ رینج آف ویریبلز بتا رہا ہے جیسے آپ جانتے ہیں. تو ایکس ٹی سمرائز یا ایکس ٹی سم جو ایک شارٹ کٹ ہے فرام دا ویریبل جی ڈی پی ٹو دا ویریبل جی ایف سی ایف اکارڈنگ ٹو دا آرڈر آف ویریبلز گیون ان دا فائل. تو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمری اسٹیٹسٹکس موجود ہے, مین, اسٹینڈرڈ ایویشن, منیمم اینڈ میکسیمم ویلیوز اینڈ آبزرویشنس. پریویسلی عام ڈیٹا کے اوپر اگر آپ سمرائز لکھتے تو پھر بھی آپ کے پاس مین, اسٹینڈرڈ ایویشن, منیمم, میکسیمم ویلیوز اور آبزرویشنس کی تعداد آ سکتی تھی, مگر وہ ہر ویریبل کے لیے ایک رو جنریٹ کرتا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہر ویریبل کے لیے جی ڈی پی, ایکسپورٹ, امپورٹ, گراس فکس کیپٹل فارمیشن, ہر ایک کے لیے 3 روز جنریٹ ہو گئی ہیں. ایک اوور آل ایسٹیمیٹس ہیں, ایک بٹوین ایسٹیمیٹس ہیں, ایک ود ان ایسٹیمیٹس ہیں. یہاں ود ان اور بٹوین کا وہی مطلب ہے جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا, جو ہم فکسڈ افیکٹ ماڈل کو ود ان افیکٹ کہتے ہیں, اس میں انڈیویجول ایوریجز ہیں. اور اسی طرح بٹوین افیکٹ, اس میں ایوریج لینے کا طریقہ کا ٹائم ڈائمینشن کے اوپر ہے. تو ایک اوور آل ایسٹیمیٹس ہوں گے. سو ہر ایک کے لیے ایکس ٹی سمرائز نہیں, ایکس ٹی سمرائز ول کریٹ سمری اسٹیٹسٹکس ٹیبلز ود 3 روز فار ایچ ویریبل. ایک اوور آل ایسٹیمیٹس ہیں, ایک بٹوین ایسٹیمیٹس ہیں, اور ایک ود ان ایسٹیمیٹس ہیں. اب نمبر آف آبزرویشنس کو غور سے دیکھیں. اسمال n از 3, یہ آپ کی انڈیویجول گروپس کی تعداد ہے. تو 3 ممالک ہیں تو n از اکول ٹو 3. کیپٹل T از 22. کیپٹل T ڈینوٹس دی ٹائم ڈائمینشن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 ملک ہیں, 22 آبزرویشنز ہیں ہر ملک کے لیے, کیونکہ یہ بیلنسڈ پینل تھا. سو 22 ٹائمز 3 66 از دی اوور آل نمبر آف آبزرویشنز. تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی n ٹائمز t کو کہا تھا ٹوٹل نمبر آف آبزرویشنز فار اے بیلنسڈ پینل. تو یہ 66 جو ہے یہ 22 ٹائمز 3 کر کے آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف آبزرویشنز ایکچولی جو ہیں وہ ہر ویریبل کے لیے آپ کے سامنے آ رہی ہیں. تو ہر ایک کی 66 ہیں, اس کا مطلب ہے کوئی مسنگ ویریبل موجود نہیں ہے. تو اب فرض کریں ہم کوئی ہائپوتھسائز کرتے ہیں کہ شاید جی ڈی پی جو ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, اور شاید جی ڈی پی ڈیپینڈ کرتی ہے ایکسپورٹس پہ یا امپورٹس پہ یا گراس فکس کیپٹل فارمیشن پہ. یاد رہے کہ یہ ایک بڑا نیو ماڈل ہے, ہم اور بھی ویریبلز ایزیوم کر سکتے ہیں جو جی ڈی پی کو افیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہم ابھی صرف پینل ڈیٹا انالیسس سیکھ رہے ہیں. تو اور بڑے ویریبلز ہیں دیٹ آر ڈیٹرمننٹس آف جی ڈی پی, اینڈ دیر آر ادر ایشوز ایز ویل. مثال کے طور پہ ہم ایکسپورٹس اور امپورٹس کو اکٹھا نہیں لے سکتے, ملٹی کولینیرٹی کے ایشو آئیں گے. تو ان ایشوز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم ایک سمپل ماڈل سمجھتے ہیں کہ جی ڈی پی از اے فنکشن آف گراس فکس کیپٹل فارمیشن اینڈ آئدر آف ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس. تو ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں ایک پینل ڈیٹا اسٹرکچر میں کہ گروپ وائز ڈیپینڈنٹ ویریبل کا بیہیویئر کیا ہے. تو اس کی آپ کو یاد ہوگا ایک کمانڈ تھی لائن پلاٹ کے لیے, لائن. اب ہم سمپلی یہ کریں گے کہ لائن کے ساتھ ایکس ٹی لگائیں گے, ایکس ٹی لائن, اور آگے ویریبل نیم. تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایکس ٹی لائن جی ڈی پی. تو ریزلٹ میں یو ہیو اے ڈائیگرام, ایک گراف جس میں 1, 2 اور 3 یعنی پاکستان, انڈیا اور سری لنکا کے لیے جی ڈی پی کا گراف بنا ہوا ہے ود رسپیکٹ ٹو ٹائم. یاد رہے کہ یہ کانسٹنٹ یو ایس ڈالرز میں ہے. جی ڈی پی انفلیشن کا افیکٹ ریموو کر کے نامنل جی ڈی پی نہیں ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کا گراف سلائٹلی رائز کر رہا ہے, باقی دونوں تقریباً فلیٹ ہیں. تو یہ جی ڈی پی کی سچویشن ہے تینوں ملکوں کے لیے ایکچوئل ڈیٹا کے اوپر. تو ایکس ٹی لائن ایک کمانڈ ہے جو آپ کو لائن پلاٹس دے دے گی. تو یہ بات میں ریپیٹ کر دوں کہ دس ماڈل از جسٹ ٹو میک یو لرن دی ٹیکنیکس آف پینل ڈیٹا. اس میں ملٹی کولینیرٹی بھی ہو سکتی ہے, ہیٹروسکیڈسٹسٹی بھی ہو سکتی ہے, کچھ تھیوریٹیکل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. ان کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم بہت کچھ کریں گے, ٹیسٹس بھی رن کریں گے, لیکن پہلے صرف سیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریگریس فکسڈ افیکٹ اینڈ رینڈم افیکٹ ماڈلس. لیکن اس سے پہلے کچھ تھیوریٹیکل باتیں. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اسٹیٹمنٹس.
تو فکسڈ افیکٹ ایکسپلورز دا ریلیشن شپ بٹوین پریڈکٹرز اینڈ آؤٹ کم ویریبلز ود ان این اینٹی. تو اسی لیے ہم نے اس کو کہا تھا ود ان افیکٹ. تو یہ ود ان افیکٹ ماڈل ہے بیسیکلی جس کو آپ رن کریں گے. تو سیکنڈ, ایچ اینٹی ہیز اٹس اون انڈیویجول کریکٹرسٹکس دیٹ مے اور مے ناٹ انفلوئنس دی پریڈکٹر ویریبل. اب فکسڈ افیکٹ میں آپ کو یاد ہوگا انڈیویجول کریکٹرسٹکس کو ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم چینج نہیں ہو رہے, یہ ود رسپیکٹ ٹو انڈیویجول چینج ہو رہے ہیں. اگر ہم یہ ایزیوم کریں کہ یہ جو میو آئی ہے جس کو ہم انڈیویجول افیکٹ ہم نے کہا تھا یہ کسی اور پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن سے ڈٹرمن ہو رہا ہے, تو پھر ہم فکس افیکٹ کی بات نہیں کر رہے ہوں گے, رینڈم افیکٹ کی بات کر رہے ہوں گے. Another important assumption of the fixed effect model is that time invariant characteristics are unique to the individual and shouldn't be correlated with other individual characteristics. مثال کے طور پہ ایک انڈیویجول کی کوئی کریکٹرسٹکس ہے, اس کا تعلق کسی دوسرے انڈیویجول کی کریکٹرسٹک کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. یہ کورلیشنز اگر ایگزسٹ کریں گی تو فکسڈ افیکٹ شاید ریلیونٹ نہیں رہے گا. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں, تو اسٹیٹا آپ کی ہیلپ کے لیے موجود ہے. آپ کو ٹیکنیکلی سوچنا بھی نہیں پڑے گا, آپ ایک ٹیسٹ رن کریں گے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ فکس افیکٹ بہتر ہے یا رینڈم افیکٹ. تو سب سے پہلے بھی رن اے سمپل آرڈینری لیسٹ اسکوئر ماڈل. تو رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں. سمپل ماڈل کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا کہ یہ پینل ڈیٹا اسٹرکچر ہے اور جی ڈی پی کی 22 ویلیوز کا تعلق ایک ہی ملک سے ہے, 22 ویلیوز ہیں ہر ملک کے لیے. ہم نے یہ نہیں سوچا, ہم نے ان کو 22 انڈیپینڈنٹ آبزرویشنز ہی سمجھ لیا. تو اگر ہم اس طرح ریگریشن رن کریں گے تو ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. اس کی یوزول انٹرپریٹیشن وہی ہے جو سمپل او ایل ایس کی ہے. سارے ویریبل سگنیفیکنٹ ہیں, ایف کی پی ویلیو بھی بہت اچھی ہے, سب کچھ بہت اچھا ہے, مگر یہ آرٹیفیشلی اچھا ہے کیونکہ اس میں یقیناً انڈیویجول افیکٹس موجود ہوں گے جنہیں ہم انہیں ٹیکل کرنا ہے. اب انڈیویجول افیکٹس میں سب سے پہلے ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ یہ ایزیوم کریں کہ ہر ملک کے لیے 3 ملک ہیں اس کیس میں, الگ الگ انٹرسیپٹ موجود ہے, الگ الگ سٹارٹنگ پوائنٹ کہہ لیں آپ اپنی زبان میں, کامن سلوپ کے ساتھ. یعنی باقی جو ڈٹرمننٹس ہیں اس کا جی ڈی پی پہ ایک جیسا افیکٹ ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ ایزیوم کریں تو 2 طریقے ہیں, پینل ڈیٹا ماڈلز رن کر دیں یا لیسٹ اسکوئر ڈمی ویریبل ماڈل رن کریں جو آپ سیکھ چکے ہیں. اس میں لیسٹ اسکوئر ڈمی ویریبل ماڈل میں ہم ہر ایک کے لیے ایک ڈمی ویریبل کے تھرو انٹرسیپٹ معلوم کر. دیکھیں کیسے کرتے ہیں, ذرا لک ایٹ دا اسٹیٹمنٹ آن دا اسکرین. یہ جو ریزلٹس آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اوپر ہم نے سمپل ریگریس کمانڈ یوز کی, ریگریس جی ڈی پی جی ایف سی ایف ایکسپورٹس, یعنی جی ڈی پی ایز ڈیپینڈنٹ ویریبل, گراس فکسڈ کیپٹل فارمیشن اینڈ ایکسپورٹس ایز انڈیپینڈنٹ ویریبلز. لیکن آپ ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں, آئی ڈاٹ کنٹری آئی ڈی. یہ آئی ڈاٹ ایک انڈیکس پیدا کرے گا, ڈمی ویریبلز کریٹ کرے گا کنٹری آئی ڈی کے مطابق. تو ریزلٹس میں بھی آپ اس کا افیکٹ دیکھ رہے ہیں. انفیکٹ یہ ڈمی ویریبلز آپ کریٹ کر کے, جیسے آپ ان کے نام رکھ لیتے D1 D2 D3 اور سمپلی ریگریس کرتے, ریگریس جی ڈی پی جی ایف سی ایف ایکسپورٹس D1 D2, پھر بھی وہی ریزلٹ ہوتا. لیکن یہ آئی ڈاٹ کنٹری آئی ڈی نے خود انڈیکس کریٹ کیا, خود ڈمی ویریبلز بنائے اور ان کو کنٹری آئی ڈی کے مطابق ریگریشن میں شامل کر دیا. ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نارمل کوفیشنٹس, یہ کوفیشنٹس ذہن میں رکھیے گا, تھوڑی دیر بعد پھر ڈسکس کریں گے. جی ایف سی ایف کا کوفیشنٹ ہے 1.79 اینڈ دیٹ آف ایکسپورٹس از 0.89. تو لیکن آگے آپ کچھ اور کوفیشنٹس دیکھ رہے ہیں, کنٹری آئی ڈی 2 and 3. اس کا مطلب ہے کنٹری نمبر 1 جو اس کیس میں پاکستان ہے اس کو ہم نے ریفرنس ویریبل سمجھا اور 2 ڈمیز انٹر کی ہوئی ہیں ایکویشن میں 2 and 3. دونوں سگنیفیکنٹ ہیں. پی ویلیوز دیکھیں ان کی 0.000. تو ایٹ 1% یو کین کنکلوڈ دیٹ دیز کنٹری آئی ڈیز کوفیشنٹس آر سگنیفیکنٹ. اس کا مطلب ہے سگنیفیکنٹلی یہ انٹرسیپٹ ڈفرینٹ ہے تینوں ممالک کے لیے, اور تینوں ممالک کو اکٹھا ایک ریگریشن میں ٹریٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو ہم نے اس ایل ایس ڈی وی سے, لیسٹ اسکوئر ڈمی ویریبل ماڈل سے بڑی آسانی کے ساتھ تینوں گروپس کے لیے علیحدہ علیحدہ انٹرسیپٹ بھی نکال لیے اور کوفیشنٹس بھی نکال لیے. مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کانسٹنٹ ویلیو بھی ہے سب سے اینڈ میں 5.02. یہ کانسٹنٹ ہے پاکستان کے لیے کیونکہ وہ ریفرنس کنٹری تھا. جب ہم انڈیا کے لیے بات کریں گے جس کا کنٹری آئی ڈی 2 ہے تو یہ 1.93 ای ایکسپوننٹ پلس 11 بہت بڑی ویلیو ہے. یہ ایڈ ہو جائے گی نیچے دیے گئے کانسٹنٹ میں. تو یہ انٹرسیپٹ ہوگا انڈیا کے لیے, اور سری لنکا کے لیے -4.27 ای ریز ٹو پاور 10. تو یہ ویلیو مائنس ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کی جی ڈی پی کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو انٹرسیپٹ ہے وہ پاکستان سے زیادہ اور سری لنکا کا پاکستان سے کم ہے. پاکستان ایک درمیان میں ایک ملک ہوگا دونوں کے. اور چونکہ یہ تینوں کانسٹنٹ بھی اور آئی ڈی 2 3 یہ سگنیفیکنٹ ہیں, اس کا مطلب ہے سگنیفیکنٹلی انٹرسیپٹس جو ہیں وہ ڈفر کر رہے ہیں تینوں ملکوں کے لیے.
اب دیکھتے ہیں فکسڈ افیکٹ ماڈلس کیسے رن کیے جائیں. کمانڈس بڑی سمپل ہیں. میں نے شروع میں بتایا تھا ریگریس کے ساتھ یو ول جسٹ رائٹ ایکس ٹی وداؤٹ اسپیس, ایکس ٹی ریگریس, باقی اکویشن وہی ہوگی, صرف ایک اور چینج ہے, کوما کے بعد جیسے آپ آپشن اسپیسیفائی کرتے ہیں اسٹیٹا میں, کوما کے بعد آپ ایف ای یا آر ای فار فکسڈ افیکٹ اور رینڈم افیکٹ یہ کمانڈ یوز کریں گے اور ماڈلز آپ کے سامنے ہوں گے. فار ایگزامپل لک ایٹ دی فکسڈ افیکٹ ریگریشن. تو کمانڈ تھی ایکس ٹی ریگ دس ٹائم, ایکس ٹی ریگ جی ڈی پی جی ایف سی ایف ایکسپورٹس کوما ایف ای فار فکسڈ افیکٹس. تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام ریگریشن میں تو آپ کے پاس ایک آر اسکوئر ہوتا ہے. دس ٹائم یو ہیو 3 ڈفرنٹ آر اسکوئرز ود ان, بٹوین اینڈ اوور آل. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ود ان ایسٹیمیٹس, بٹوین ایسٹیمیٹس اور اوور آل ایسٹیمیٹس, یعنی گروپس کے اپنے اندر, گروپس کی آپس میں اور ایک اوور آل. تو اسی طرح نمبر آف آبزرویشنز منیمم 22, ایوریج از 22 اینڈ میکسیمم 22. اس کا مطلب ہے مسنگ ویلیو کوئی نہیں ہے. تو اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک کوریلیشن دی ہوئی ہے, کوریلیشن آف یو آئی اینڈ ایکس بی. ایکس بی وہ میٹرکس ہے جو انڈیپینڈنٹ ویریبلس کی ہے, یعنی جتنے بھی انڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں. دس از 0.76, بڑی ہائی کوریلیشن ہے. دیس آر دی ایررز کوریلیٹڈ ود دی ریگریسر. دوسری چیز آپ جو نوٹ کریں جو عام ریگریشن سے مختلف ہے وہ یہ کہ عام کوفیشنٹس جیسے دیے جاتے ہیں اس کے نیچے آپ کے سامنے 3 چیزیں اور ہیں, سگما یو, سگما ای اینڈ رو. تو یہ سگما یو جو ہے از دا اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف ریزیڈولز ود ان گروپس, جو ہمارا بیسیکلی میو تھا, ادھر سمبلز ڈفرینٹ ہیں. اور سگما ای جو ہے وہ اوور آل اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے ایررز کا. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایف اسٹیٹسٹک پرووائڈز اے پی ویلیو آف 0, سو 1% پہ یہ ایک اچھا فٹ ہے. ایف کی ویلیو از لارج سے 2563. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آبزرویشنز بھی دی گئی ہیں اور گروپس بھی دیے گئے ہیں. ٹاپ رائٹ پہ دیکھیں نمبر آف آبزرویشنز از 66. یہ ٹوٹل آبزرویشنز ہیں, یعنی اسمال این ٹائمس کیپٹل ٹی. 3 گروپس ہیں جو 3 ممالک کو شو کر رہے ہیں. یہ ریزلٹس ہیں فکسڈ افیکٹ ریگریشن کے. اب رینڈم افیکٹ کی طرف جائیے. جو ایکویشن آپ دیکھ رہے ہیں وہ وہی پرانی والی ایکویشن ہے. اس دفعہ ہم ایرر کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے, میو آئی اور یو آئی ٹی. لیکن اب ہم میو آئی کو ایزیوم کریں گے کہ یہ کسی پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن سے ڈرائیو کیا جاتا ہے. سو ہم میو آئی کو بیٹا ناٹ کے ساتھ نہیں لکھیں گے جیسے فکسڈ افیکٹ میں ہم کرتے آئے ہیں. رینڈم افیکٹ ماڈل کے لیے کمانڈ میں صرف آپ ایک تبدیلی لائیں گے. اینڈ میں ایک آپشن آپ نے دی تھی کوما کے بعد ایف ای فار فکسڈ افیکٹ, اب آپ دیں گے آر ای فار رینڈم افیکٹ. اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ اور کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ, کیا آپشنز ہیں, آر ای کا کیا مطلب ہے, ایف ای کا کیا مطلب ہے, جسٹ ٹائپ ہیلپ ایکس ٹی ریگ, ایکس ٹی ریگریس. تو ایک ہیلپ ونڈو کھل جائے گی جو ایکس ٹی ٹائپ کمانڈس کو آپ کو بتائے گی کہ آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں ود ایگزامپلس. لیکن پریزنٹلی ہماری ایگزامپل میں لیٹس رن اے رینڈم افیکٹ ماڈل. تو اسکرین پہ جو رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ نتیجہ ہے ایکس ٹی ریگ یوز کرنے کا ود این آپشن آف آر ای یا رینڈم افیکٹ. تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے فکسڈ افیکٹ کے ریزلٹس تھے تقریباً تھوڑے سے ڈفرینس کے ساتھ, ویسے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں وہی 3 قسم کی آر اسکوئر ود ان, بٹوین اور اوور آل. سملرلی یو ہیو سگما یو اینڈ سگما ای بلو, یہ وہی مطلب ہے جو فکسڈ افیکٹ میں تھا. اس دفعہ آپ کے ساتھ جو کوریلیشن ہے یہاں فرق ہوگا, جو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے سلائڈ میں آپ کے سامنے. کوریلیشن آف یو آئی اینڈ ایکس از اکول ٹو 0 ایزیومڈ, یعنی یو ہیو ایزیومڈ دیٹ ڈفرینسز اکراس یونٹس آر انکورلیٹڈ ود دی ریگریسر. یعنی یو آئی اور ایکس ریگریسر جو ویریبلز ہیں آپ کے, ان کا آپس میں کوریلیشن ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ رینڈم افیکٹ کے لیے ضروری ہے. باقی کوفیشنٹس کی انٹرپریٹیشن وہی ہوگی جو آپ نارملی جیسے ریگریشن میں کیا کرتے ہیں. اس دفعہ آپ کے پاس رینڈم افیکٹ ریزلٹس فکسڈ افیکٹ سے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے. تو آپ رو دیکھ رہے ہیں 0, سگما یو از 0, یہ فرق ہے فکسڈ افیکٹ ماڈل سے, وہاں ایسے نہیں تھا. اب ایشو یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس کیس میں جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اس میں فکسڈ افیکٹ ماڈل بہتر ہے یا رینڈم افیکٹ ماڈل ہے. اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں آسمین ٹیسٹ, جیسے پروناؤنس کر لیں ہاؤس مین یا آسمین ٹیسٹ پروناؤنس کر لیں. یہ ٹیسٹ ایک خاص ہائپوتھسس کے ساتھ چلے گا کہ دونوں قسم کے ماڈلز میں جو کوفیشنٹس ہیں ان میں کوئی سسٹمیٹک ڈفرینس نہیں ہے. تو یہ نل ہائپوتھسس ہے اور یہ ٹیسٹ رن ہوگا اور آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ فکسڈ افیکٹ ماڈل کو رن کریں, اس کے بعد اس کے ایسٹیمیٹس کو کسی میکرو میں سٹور کریں جس کی کمانڈ ہے ایسٹیمیٹس سٹور, ابھی آپ دیکھیں گے. اور اس کے بعد رینڈم افیکٹ ماڈل رن کریں, اس کے ایسٹیمیٹس کو بھی سٹور کریں کسی میکرو میں. اس میکرو کا نام آپ اسپیسیفائی کریں گے جو دونوں کے لیے الگ الگ ہوگا, فکسڈ کے لیے اور رینڈم کے لیے. اس کے بعد آپ ٹیسٹ رن کریں گے گیونگ دا نیمز آف دا میکروز دیٹ یو ہیو کریٹڈ, جس میں ریزلٹ سٹور کیے ہوئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. سو آپ پرفارم کریں گے
کچھ کمانڈز جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، QIE کی کا مطلب ہے کوائٹلی، یہ کوائٹلی کا شارٹ کٹ ہے، مخفف ہے، یہ مخفف نہیں کہنا چاہیے، شارٹ کٹ کہہ لیں. سو کوائٹلی کا مطلب ہوگا کہ آپ ریگریشن رن کریں گے، آپ آگے اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں ایکس ٹی ریگ جی ڈی پی ایٹسٹرا ود کوما ایف ای، یعنی فکسڈ افیکٹ ماڈل رن کریں گے جو آپ پہلے رن کر چکے ہیں، لیکن QUI یا کوائٹلی لکھنے سے یہ ریگریشن تو رن ہو جائے گی، ڈسپلے نہیں ہوگی، یہ کوائٹلی رن ہوگی، یعنی آپ کو دوبارہ اس کا ڈسپلے نہیں دیکھنا. آپ کا مقصد اس وقت صرف یہ ہے کہ آپ ان ایسٹیمیٹس کو سٹور کریں. تو آپ پہلے کوائٹلی ایکس ٹی ریگریس کریں گے، یعنی پینل ڈیٹا ریگریشن رن کریں گے فکسڈ افیکٹس ایزیوم کرتے ہوئے. دا نیکسٹ اسٹیٹمنٹ از ایسٹیمیٹس اسٹور فکسڈ. کمانڈ ہے ایسٹیمیٹ اسٹور فکسڈ، میں نے نام دیا ہے، آپ یہاں کوئی بھی نام دے سکتے ہیں لیکن وہ لاجیکل ہونا چاہیے. چونکہ یہ فکسڈ افیکٹ ماڈل کے ریزلٹس تھے تو میں نے ویریبل کا نام دے دیا فکسڈ. سملرلی آپ کے پاس ہے کوائٹلی ایکس ٹی ریگ جی ڈی پی جی ایف سی ایف ایکسپورٹس اور کوما RE فار رینڈم افیکٹ. اس کے پیچھے بھی آپ اگر ریزلٹس نہیں دیکھنا چاہتے دوبارہ تو آپ کوائٹلی لکھیں، QUI لکھ سکتے ہیں ایز اے شارٹ کٹ. کوائٹلی ایکس ٹی ریگریس ڈیپینڈنٹ ویریبل انڈیپینڈنٹ ویریبلز کوما رینڈم افیکٹ RE. تو یہ ریگریشن رن ہو جائے گی، میموری میں آ جائے گی، اس کو آپ سٹور کریں گے بالکل پہلے والے طریقے سے ایسٹیمیٹ سٹور. اب آپ فکسڈ کی جگہ کوئی اور نام دیں گے، جو میں نے دیا ہے وہ رینڈم ہے، لاجیکل ہے. رینڈم افیکٹ ماڈلس کے ریزلٹ سٹور کر رہے ہیں، کوئی ایسا نام دے جو لاجیکل ہو، میں نے وہ نام رینڈم دے دیا. اب دونوں ریزلٹ سٹور ہو گئے ہیں. ذرا دیکھیے اسکرین پہ آخری اسٹیٹمنٹ آسمین فکسڈ رینڈم. تو یہ ٹیسٹ رن ہوگا، فکسڈ افیکٹس کے ریزلٹس کو اور رینڈم افیکٹ کے ریزلٹس کو کمپیئر کرے گا اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. اس اسٹیٹمنٹ کا نتیجہ ہے کہ آپ کے پاس فکسڈ اور رینڈم کے، آپ کو یاد ہوگا کوفیشنٹس آئے تھے ہمارے پاس 1.79 اور 0.89 فکسڈ افیکٹ ماڈل کے کیس میں. بائی دا وے اگر ان کوفیشنٹس کو آپ LSDV ماڈل سے کمپیئر کریں جو ہم نے ڈمیز سے کیا تھا، تو یہ جو فکسڈ افیکٹ کے کوفیشنٹس ہیں 1.79 اور 0.89 کوفیشنٹس آف GFCF اور ایکسپورٹس، یہ ایگزیکٹلی وہی ہونے چاہیے جو LSDV ماڈل میں آئے تھے. رینڈم افیکٹ کے کوفیشنٹس ڈفرینٹ ہیں 5.53 اور -3.9. پھر ان میں ڈفرینس کو ایک فارمولے سے اسٹینڈرڈ ایرر کیلکولیٹ کر کے ایک ہائپوتھسس ٹیسٹنگ کی گئی. H0 آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرینس ان کوفیشنٹس از ناٹ سسٹمیٹک. سو اگر یہ H0 ریجیکٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فکسڈ افیکٹ ماڈل کے ریزلٹس یوز کرنے چاہیے، اور اگر یہ H0 ایکسیپٹ ہو جائے تو ہمیں رینڈم افیکٹ ماڈل یوز کرنا چاہیے. تو اس ٹیسٹ کے مطابق جو ہمارے پاس کائی اسکوئر کی پی ویلیو آئی ہے، پروبیبلٹی گریٹر دین کائی اسکوئر از 0.00، ڈیفینیٹلی ویل ریجیکٹ H0. یعنی اگر یہ پروبیبلٹی گریٹر دین کائی اسکوئر 0.05 سے کم آ جائے، یعنی 5% سے کم آ جائے، تو ہم کہیں گے جی 5% لیول پہ ہمیں فکسڈ افیکٹس کو یوز کرنا چاہیے. ہم 5% افیکٹ پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ڈفرینس ان کوفیشنٹس از ناٹ سسٹمیٹک، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. اور اگر یہ 5% سے زیادہ آ جائے تو ہمیں یہ ہائپوتھسس ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور اس صورت میں ہمیں رینڈم افیکٹ ماڈل رن کرنا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ اگر H0 کو ریجیکٹ کریں گے تو فکسڈ افیکٹ، اور ایکسیپٹ کریں گے تو رینڈم افیکٹ ماڈل رن ہوگا. ریزلٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کائی اسکوئر کو ایک خاص فارمولے سے کیلکولیٹ کیا گیا ہے جو آسمین نے سجیسٹ کیا تھا. سو 3 سٹیپس ہیں. پہلے سٹیپ میں آپ ماڈلس کو رن کرتے ہیں، دوسرے سٹیپ میں آپ اس کے ایسٹیمیٹ کو سٹور کرتے ہیں، اور تیسرے سٹیپ میں آپ ٹیسٹ رن کرتے ہیں. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے فکسڈ افیکٹ بہتر ہے یا رینڈم افیکٹ. لیکن اینی وے آپ کو دونوں ماڈل رن کرنے پڑیں گے. تو ریسرچ میں نارملی ٹریڈیشن یہ آپ دیکھیں گے مختلف پیپرز میں کہ چاہے فکسڈ افیکٹ ریلیونٹ ہو چاہے رینڈم افیکٹ ریلیونٹ ہو، دونوں ریزلٹس دکھا دیے جاتے ہیں اور ٹیسٹ کی ویلیو بھی دے دی جاتی ہے کہ کون سا افیکٹ جو ہے وہ ریلیونٹ ہے، کس کو ہمیں اپنے انالیسز میں آگے ڈسکرائب کرنا چاہیے. تو یہ آج کے لیکچر کی کہانی تھی جس میں ہم نے کچھ تھیوری کی باتیں کی اور کچھ یہ دیکھا کہ اسٹیٹا میں آپ کسی فائل کو کیسے یوز کرتے ہوئے فکسڈ افیکٹ اور رینڈم افیکٹ ماڈلز رن کر سکتے ہیں. ایک اہم بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ابھی فائل آپ کو دی گئی اس میں ڈیٹا پراپر شیپ میں تھا. ہو سکتا ہے ڈیٹا پراپر شیپ میں نہ ہو اگر آپ کے پاس کوئی اور فائل ہو، تو اس کی کمانڈ ہے ری شیپ. 2 قسم کی شیپس ہیں، وائڈ اور لانگ. تو اگر آپ نے وائڈ سے لانگ شیپ میں آنا ہے، ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں تھیوریٹیکلی وائڈ اور لانگ کیا شیپس ہیں جب ہم نے پینل ڈیٹا شروع میں کیا تھا. تو ری شیپ وائڈ لانگ، یہ کمانڈ ڈیٹا کو وائڈ سے لانگ شیپ میں کنورٹ کر دے گی، اور ری شیپ لانگ وائڈ یہ لانگ سے وائڈ شیپ میں کنورٹ کر دے گی.
سو آپ کو اگر ضرورت پڑے تو آپ ری شیپ کی کمانڈ سے ڈیٹا کو ری شیپ کریں. پراپر شیپ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس ہر ویریبل کے لیے ایک ہی کالم ہو. مثال کے طور پہ جی ڈی پی کا ایک ہی کالم ہو. ایسا نہ ہو کہ جی ڈی پی پاکستان کی علیحدہ کالم میں, جی ڈی پی انڈیا کی علیحدہ کالم میں. تو ہر ویریبل کا ایک کالم ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس ایک کالم ہونا چاہیے پاکستان کے لیے تمام سالوں کے لیے 91 سے 2012 تک. تو پاکستان 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 22 دفعہ ریپیٹ ہوگا. دین یو ول ہیو جی ڈی پی فار ایچ ایئر فار پاکستان, اینڈ دین جی ڈی پی فار ایچ ایئر 22 ادر ویلیوز فار انڈیا, اینڈ دین فار ان دا سیم کالم جی ڈی پی فار سری لنکا. یہ شیپ ہونی چاہیے. شیپ کیسے دیکھیں گے؟ آپ لسٹ کر لیں یا آپ براؤزر کو ایڈٹ یا ویو موڈ میں دیکھ لیں, براؤزنگ موڈ میں, تو آپ دیکھ سکیں گے ڈیٹا پراپر شیپ میں ہے یا نہیں. ویسے بھی اگر آپ ایکس ٹی سیٹ رن کریں گے اور ڈیٹا پراپر شیپ میں نہیں ہوگا تو یو ول گیٹ این ایرر میسج. تو ابھی سمپلی ہم نے شروع کیا تھا, اس لیے میں نے ایسا آپ کو فائل پرووائڈ کیا جس میں ڈیٹا پہلے ہی پراپر ایسی شیپ میں تھا جو پینل ڈیٹا میں یوز ہو سکتا ہے. سو نیکسٹ ہمارا ٹاسک یہ ہوگا کہ ہم یہ ماڈل رن کرنے کے بعد مختلف ٹیسٹس لگائیں, کیونکہ پینل ڈیٹا میں بھی پرابلمز ہو سکتی ہیں, ملٹی کولینیرٹی کے ایشو اور ایشو ہو سکتے ہیں. تو یہ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے.